भाई ने कुर्बानी का गोश्त दिखावे के लिए खानदान में बांट दिया, मुझ बेवा को गोश्त ना दिया। मैं बेवा होने के बाद भाई के पास रहती थी। आज भाभी के घर वाले आए तो उनके लिए बिरयानी और गोश्त बनाया जा रहा था, जबकि मैं बेटे को रात वाली सूखी रोटी खिला रही थी। बेटे ने जिद की कि अम्मा मैंने भी कुर्बानी का गोश्त खाना है। वो भाभी से गोश्त मांगने गया तो भाभी ने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। मैं कमरा बंद करके अल्लाह से इंसाफ मांगने लगी कि हम गरीबों का कोई हक नहीं। अचानक बाहर से भाभी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि शौहर के मरने के बाद मैं भाई के घर आ गई थी। सास ससुर और नंदू ने मुझे घर से निकाल दिया था कि मैं अब उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। सास का कहना था कि अगर मेरा भाई हमेशा के लिए मेरा खर्चा उठाए तो वो मुझे एक स्टोर में रहने की जगह दे देंगी, मगर मैं किस मुंह से भाई को कहती। इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर भाई के घर आ गई। भाई जो पहले से अपनी बीवी का मोहताज था, उसने मुझे देखकर मुंह बना लिया और बोला, देखो बहन, तुम्हें तो मालूम है ये घर मेरा नहीं है। मेरे ससुर ने यह घर अपनी बेटी को दिया था और अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए मेरी बीवी से इजाजत लेनी होगी। मैंने भाभी की तरफ देखा तो बड़ी मगरूरी से बोली, तुम्हारा सलूक अच्छा होता तो आज तुम्हारे सास ससुर तुम्हें घर से ना निकालते। यह बात किसी तीर की तरह मेरे दिल पर लगी थी और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब वो बोली, अच्छा ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए तुम यहाँ रह सकती हो, फिर अपना इंतजाम कर लेना। लेकिन याद रखना, तुम कोई मेहमान नहीं हो और ये घर मेरे बाप का है, यहाँ से मेरी हुकूमत चलती है। मैं खामोश खड़ी रही, जैसे हमेशा के लिए गूंगी बन गई हूँ। मैंने भाई की तरफ देखा तो वो बोला, हदिया भाभी जैसी भी है बर्दाश्त कर लेना, कम से कम उसने तुम्हें रहने के लिए छत तो दी है। बस उस दिन से मैं यहाँ मुलाजमा बनकर रहने लगी थी। घर के सारे काम मैं ही करती थी। सुबह जब सब घर वाले नाश्ता करते तो मुझे बचा हुआ खाना दिया जाता। कुछ दिनों में ही मेरा बेटा बीमार हो गया। मैंने भाई से दवाई का कहा तो उसने बीवी से छुपकर मुझे दवाई ला दी। मेरी खुद की हालत भी बिगड़ने लगी थी, मगर मेरी जुबान पर सिर्फ एक दुआ होती, आए अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू इंसाफ करने वाला है। और मैंने तय कर लिया था, जब तक सांस है मैं बर्दाश्त करूंगी, सब्र करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। सुबह सूरज की रोशनी सैन पर फैल चुकी थी, मगर मेरे लिए हर दिन एक जैसा था। अंधेरे, थकन और खामोश आंसुओं से भरपूर स्टोर रूम से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए मेरे कदम भारी लगते, जैसे हर कदम मेरे वजूद पर सवाल करता हो। आज भी भाभी अपनी सुबह की मखसूस बेरुखी के साथ बोली, नाश्ता बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो, फिर बच्चे के पास जाना। याद रखना, यहाँ तुम मेहमान नहीं हो। मैंने हल्की सी जी की आवाज़ निकाली और काम में जुट गई। बेटा, जो अब 6 महीने का हो चुका था, सारी रात बुखार में तपता रहा। उसकी सांसें कभी तेज हो जाती, कभी मध्यम, और मैं खुद को बस एक ही जुमला में दिलासा देती, बस अल्लाह है, वो सब संभालेगा। किचन में चूल्हा जलाया, आटे में पानी मिलाया, चाय के लिए पत्ती रखी, हाथ खुद बहुत चल रहे थे, पर दिल स्टोर रूम की तरफ उड़ा जा रहा था। मुझे अपने बच्चे की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी अम्मी, मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभने वाली आवाज़ गूंजी, जैसे वो नन्ही रूह मुझे पुकार रही हो। जब मैं चाय उबालकर प्याले में डालने लगी तो मैंने हिम्मत की और बोली, भाभी मैं बस 2 मिनट के लिए बच्चे को देखा हूँ, फिर काम मुकम्मल कर लूंगी, रात से तब में है। उसने घूर कर देखा और चाय की प्याली मेरे हाथ से लेते हुए सख्ती से बोली, जब तक बर्तन धोकर कपड़े फैला न लो, बच्चे के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर यह घर मेरा है। पहले मेरे काम करो, फिर जो मर्जी करना। मेरी पलकें भीग गई, मगर मैंने सर हिलाकर खामोशी इख्तियार की। हर पल जैसे सुई की तरह दिल में चुभ रहा था। माँ की ममता मजबूर थी, पर इज्जत और छत की भीख ने जुबान बंद कर दी थी। बर्तन धोते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा हो। हाथ रुक गए। मैं सहन पार करके स्टोर रूम की तरफ दौड़ी। भाभी की आवाज़ पीछे से बुलंद हुई, वापस आओ। मैंने इजाज़त नहीं दी, मगर अब सब्र की हद पार हो चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो मेरा बच्चा बेहोश पड़ा था, होंठ खुश्क, सांसें मुदम और जिस्म तप रहा था। दिल जैसे कलेजे से बाहर आ गया। मैं घुटनों के बल गिर गई, उसे गोद में उठाया, अपने सीने से लगाया। बेटा, मेरी जान, मेरी सांस उठो, माँ आई है। मेरे आंसू उसके माथे पर गिरने लगे। मैंने उसे खुद से चिमटा लिया। शायद मेरे जिस्म की हरारत उसकी सर्द होती सांसों को जगा दे। मेरे अल्लाह मुसलसल अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले,
तू ही मेरा सहारा है। पीछे से भाभी दरवाजे पर आ गई। उसकी आवाज में सर्द मट्टी की सी ठंडक थी। अब क्या ड्रामा कर रही हो? अगर इतनी फिक्र है तो काम मत करो, लेकिन याद रखो कल का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा पर कुछ न कहा। मुझे बस अपने बेटे की सांसें वापस लानी थी। मैंने उसे सीने से लगाया और एक पुराना कंबल ओढ़ा दिया। थोड़ी देर में उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं और मेरी जान में जान आई। वो हल्की आवाज में बोला, मैंने उसके माथे को चूमा। वो दिन मामूल के दिनों जैसा ही था। भाभी के तंग मिजाज, घर के बेशुमार काम और स्टोर रूम की तन्हाई, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिल के किसी कोने में छुपे सुकून को भी रौंद गया। मेरा बेटा बुखार से कुछ संभल चुका था, चेहरे पर सर्दी थी, मगर आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ रही थी। मैंने सुबह के वक्त हस्बे मामूल सफाई सुथराई शुरू की जब भाभी ने अचानक दरवाजे से आवाज दी, हदिया जरा जल्दी चाय बना दो, मेरा भाई आ रहा है। मैंने असबात में सर हिलाया और चूल्हे पर कतेली रख दी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो बगैर किसी वजह के बढ़ती जा रही थी। शायद ये मेरे अंदर की औरत थी जो आने वाले तूफान का अंदाजा लगा चुकी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे से मर्दाना कह की आवाज आई। मैं किचन से झांक कर देखना ना चाहती थी, लेकिन आवाज सुनकर अंदाजा हो गया कि भाभी का भाई आ चुका है। चाय तैयार हुई तो भाभी ने सख्ती से कहा, सहन में जाकर भाई को चाय दे आओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे दिल में झिझक थी लेकिन इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने दोनों कप ट्रे में रखे और सहन की तरफ चल पड़ी। कदम लड़खड़ाते थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सहन के किनारे चारपाई पर बैठा था, टांग पर टांग रखे, सिगरेट सुलगाता हुआ नजर मेरी तरफ उठी तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इज्जतदार औरत को कांपने पर मजबूर कर दे। मैंने फौरन निगाह नीचे झुकाई, ट्रे आगे की और चाय उसके सामने रख दी। उसी लम्हे उसने नरमी से मेरे हाथ पर हाथ रखा, निहायत आहिस्तगी से, जैसे इत्तफाकन छू लिया हो। लेकिन मैं जानती थी ये इत्तफाक नहीं था। वो हाथ जो मेरी उंगलियों को दबाने लगा। मैंने झटके से हाथ पीछे किया और फौरन पीछे किचन में घी की तेज खुशबू फैली हुई थी। हाथ आटे से लथपथ थे और दिल मुसलसल किसी अनजानी घबराहट में डूबा हुआ था। पिछले दिन जब भाभी के भाई ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा था, तब से दिल में एक बेनाम सा खौफ ठहर गया था। मैंने वो बात किसी से नहीं कही, न भाई से न किसी और से। किसे कहती? मेरे लिए तो पहले ये घर एक बोझ बन चुका था। अगर इस बात का जिक्र करती तो इल्जाम भी शायद मुझ पर ही आता, तुमने उसे मौका दिया होगा। ये जुमला मुझे पहले ही सुनाई दे रहा था। उस दिन सुबह जल्दी भाभी ने कहा, आज रात भाई जा रहा है, खाने का खास इंतजाम होना चाहिए। मैं चुपचाप सब्जियां काटने लगी, चूल्हा जलाया और दिल को समझाया कि बस आज का दिन गुजर जाए तो कम से कम कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे। धुएं से आंखें मेरी जल रही थीं, हाथ चाकू से सब्जी काटते काटते सूज गए थे, लेकिन मैं काम में लगी रही। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह आंख ना मिले, सामना ना हो, आज की रात गुजर जाए। लेकिन तकदीर को शायद मेरे सब्र का इम्तिहान लेना था। मैं किचन में दाल का तड़का लगा रही थी कि अचानक मेरे पीछे किसी की आहट सुनाई थी। मुड़कर देखा तो वही भाभी का भाई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ रुक गए। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता किचन के अंदर आ गया। भाभी कह रही थी, तुम बहुत मजे का खाना बनाती हो। उसके अल्फाज में बज़ाहिर शराफत थी, मगर आंखों में वही पुरानी दरिंदगी झलक रही थी। मैंने अपना चेहरा नीचे किए बस इतना कहा, आप बाहर बैठे, मैं अभी खाना ले आता हूँ। वो हंसा, एक कदम और करीब हुआ, इतनी जल्दी निकाल रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। मेरे हाथ में अभी चम्मच था। मैंने उससे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसने रास्ता रोक लिया। तुम बहुत खामोश हो दिया। इतनी खामोशी में भी एक कशिश होती है। यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने सारी जिंदगी बर्दाश्त किया था, खामोशी से सब जुल्म सहती रही, मगर अब बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। मैंने दोनों हाथों से चम्मच फेंका और अपने दाएं हाथ से उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। किचन में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में गुस्सा भड़कने लगा। तुमने मेरी तौहीन की है, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? मैंने कपकपाती आवाज में कहा। मैं खामोश थी, मजबूर थी, मगर बेगैरत नहीं हूं। दफा हो जाओ यहां से। वो थोड़ा पीछे हटा, अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, वापसी पर तुम्हें याद रखूंगा हदिया, बहुत अच्छे से याद रखूंगा। इतना कहकर वो किचन से निकल गया
اور میں وہیں کھڑی کانپتی رہی، دل جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے میرے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کچن میں آئی، چہرے پر اس کے غصہ تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ وہ خاموش کیوں جا رہا ہے؟ میں نے نظریں نیچے کر لی، کوئی جواب نہیں دیا ان کو۔ اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی ناراض ہو گیا ہے، تمہارا رویہ بہت بدتمیز ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولی، ایک بیوہ عورت کے نخرے سن لو ہدیہ، اب تمہاری زندگی اور بھی مشکل کر دوں گی اگر میرے بھائی کو کچھ کہا تو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بس سر ہلا دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنی عزت بچائی تھی اور اس پر بھی مجھے الزام ملا۔ وہ رات سٹور روم میں سرد تھی مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جانتی تھی ظلم سہنا گناہ نہیں، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور آج پہلی بار میں نے وہ فرض نبھایا تھا۔ عزت کے تحفظ کی قیمت ہمیشہ خاموشی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ چیخ بن کر حلق میں اٹک جاتی ہے، کبھی تھپڑ کی صورت دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ کچن کے تھپڑ کے بعد ایک دن کا سناٹا رہا، جیسے گھر میں طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا گئی ہو، مگر میں جانتی تھی یہ خاموشی کسی نئے وار کا پیش خیمہ ہے۔ اگلے دن شام کو صحن میں چہل پہل تھی، بھابھی جھاڑو لے کر صحن سجا رہی تھی، رنگ برنگے پردے لٹک رہے تھے اور مہمانوں کے لیے کرسی نکالیاں جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح صبح سے برتن دھونے، کپڑے تہہ کرنے اور سبزی کاٹنے میں لگی رہی، لیکن دل میں ایک سوال کچوکے دے رہا تھا، یہ سب کس لیے؟ بیٹا مسلسل بخار میں تپ رہا تھا، مگر میرے لیے دوا سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ انتظامات تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بھابھی کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ہاں، میلاد رکھ رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے بھائی خیر خیریت سے شہر پہنچ گئے، اور ہاں یاد رکھنا تم اس تقریب میں شامل نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں بھابھی؟ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم بدبخت ہو، اپنے شوہر کو کھا گئی، تمہارا سایہ بھی ہماری خوشیوں پر منحوس ہے۔ اگر تم نے صحن میں قدم رکھا تو مہمانوں کو تمہاری نحوست لگ جائے گی۔ میری زبان ساکت ہو گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی نفرت، اتنی سنگ دلی، کیا بیوگی واقعی اتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لفظ گلے میں پھنس گئے۔ بھائی کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، میری نظر اس پر پڑی، دل میں ایک آخری امید جاگی کہ شاید وہ کچھ کہے، شاید میری صفائی دے، مگر وہ خاموش رہا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے نظریں چرائیں اور صحن سے باہر نکل گیا۔ میری امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا، اور دوپہر کے وقت جب صحن مہمانوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا، میں سٹور روم کے اندھیرے میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا گرم جسم میری باہوں میں تپ رہا تھا اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ بھی اس کے ماتھے پر گیلا رکھ دیا، مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ باہر سے صلوات اور تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر میرے دل کی تڑپ جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی سوچتی اگر امی زندہ ہوتی تو کیا میں اس حال میں ہوتی؟ اگر میرا شوہر ہوتا تو کیا کوئی مجھے یوں ذلیل کر پاتا؟ مگر نہیں، اب صرف میں تھی اور میرا بچہ۔ باہر جب افطاری کا وقت آیا، دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے، مہمانوں کی چہل پہل بڑھ گئی، اور میں اپنے بچے کے لیے بس ایک نرم روٹی کی تلاش میں آنکھوں سے پانی بہا رہی تھی۔ دل چاہا باہر جاؤں، بھائی سے کہوں کہ صرف بچے کے لیے کچھ کھانے کو دے دے، مگر پھر خیال آیا، بھابھی کی وہ جلی ہوئی آواز یہ بدبخت ہمارے میلاد میں شامل ہوئی تو خوشیوں پر سایہ پڑ جائے گا۔ میری غیرت نے مجھے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ بیٹے کو گود میں لیے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اے میرے رب، یہ دنیا تو ظالم ہے لیکن تو رحمان ہے، میری خاموشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے بچے کے نصیب کو میرے نصیب سے بہتر بنا دے۔ وہ رات میں نے خاموشی سے سسک کر گزار دی، باہر کہے گونجتے رہے اور اندر میرے دل کے ٹکڑے بکھرتے رہے۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، کسی نے یہ نہ جانا کہ بچہ کس حال میں ہے۔ میری ماں کہا کرتی تھی، بد دعا کبھی زبان سے نہیں نکالی جاتی، یہ خود بخود دل سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اسی رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری آنکھوں کے نم ہونے کے بعد کوئی دعا نہیں نکلی، بس ایک خاموش بد دعا جو میرے قابو میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا اب 2 برس کا ہو چکا تھا مگر کمزور، زرد اور ساکت سا، اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک نہیں تھی۔
बल्कि एक उम्र रसीदा सा सकूत था, जैसे वो बचपन जिए बगैर ही बड़ा हो चुका हो। जिस्म पर गोश्त कम और हड्डियां उस पे ज्यादा दिखाई देती थी। हर वक्त माँ की गोद में लिपटा रहता है, जैसे जानता हो कि यही एक वाहिद पनाह है। मेरी ममता उसकी हड्डियों पर कपकपाती जल देकर हर लम्हा आंसू बन जाती थी, मगर आंखें रो रो कर अब खुश्क हो चुकी थी। भाभी ने खाने का हिसाब रोज का राशन बना रखा था। एक सूखी रोटी, हाँ सिर्फ, और वो भी ऐसे वक्त में दी जाती जब सारा घर खाना खा चुका होता। मेरे लिए दस्तरखान पर बैठना तो कब का जुर्म बन चुका था। हर रात वो सूखी रोटी मेरे हाथ में थमा दी जाती, जैसे कोई सदके का टुकड़ा हो। मैं वो रोटी आधी करके नरम करने की कोशिश करती और बेटे के छोटे छोटे नवाले बनाती। उसका कमजोर हाथ मेरा दुपट्टा पकड़ लेता और मैं थोड़ी सी रोटी उसके मुंह में डालकर बाकी खुद के लिए रखती। लेकिन जब वो मेरी तरफ देखकर कहता अम्मी और खाओ ना, तो मैं बाकी बची हुई रोटी भी उसके हाथ में थमा देती और खुद खामोशी से पानी पी लेती। पानी जो मेरी भूख को धोखा देता और मेरे वजूद को एक दिन और गुजारने की ताकत देता। रात को जब सोने लगती तो बेटे का जिस्म मेरे साथ चिमट जाता, मेरी पसलियों से उसकी पसलियां लगती और मैं रात भर उसकी गर्म सांसें महसूस करती रहती। कभी कभी वो नींद में भी बोलता अम्मी बोटी खाऊंगा ना, और मैं दीवार की तरह मुंह छुपाकर सिसकने लगती। मेरे पास सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बेटे के नसीब को मुझसे बेहतर लिख दे। एक दिन ऐसा आया कि वो शदीद कमजोरी से निढाल हो गया। चलते चलते गिर पड़ता, बात करते करते हाँपने लगता। मैंने भाई से दवा के लिए कहा तो उसने नजरें चुरा कर कहा भाभी इजाजत नहीं देगी, मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हें पानी दूं। पानी क्या, एक माँ अपने बच्चे को पानी पिलाकर जिला सकती है। कभी किसी शाम को कोई मेहमान आता तो खाने की खुशबू सारे घर में फैल जाती। बेटा बाहर दरवाजे के पास बैठकर सिर्फ सांसों से लज्जत समेटता और फिर आंखें बंद करके कहता अम्मी खुशबू खाली है, अब पेट भर गया। मैं उस लम्हे मर जाती थी और फिर जिंदा होकर उससे लिपटा लेती थी। मुझे याद है एक दिन सैन में एक कबूतर मरा पड़ा था। बेटे ने उसे देखा और मासूमियत से कहा अम्मी ये भी भूखा था क्या? मैंने जब्त करते हुए कहा नहीं बेटा, ये सोने गया है। भूख जब जिस्म को कमजोर करती है तो रूह को भी जख्मी कर देती है। मेरे जिस्म का गोश्त कम होता जा रहा था, चेहरे पर जर्दी छा गई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के मेरे हालात की गवाही बन चुके थे। लेकिन मैं हर दिन अपने बेटे को थोड़ा सा और जीने की दुआ देकर रात गुजारती थी। ईद का दिन भी आया, मगर हमारे स्टोर रूम में वही पुरानी चादर बिछी थी और वही एक रोटी जिसे मैंने बेटे को देकर खुद पानी पिया। बाहर से हंसी खुशी तोहफे नए कपड़ों की खुशबू आती रही और अंदर मेरे बेटे ने मुझे गले लगाकर कहा अम्मी क्या अगली ईद पर हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे? मैंने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा इंशाअल्लाह बेटा, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। और दिल में सोचा मेरी दुआएं कभी तो आज तक पहुंचेंगी जरूर, कभी तो हमारे साथ इंसाफ होगा, कभी तो मेरी कुर्बानी रंग लाएगी। रात के 11 बज चुके थे, आसमान पर कादल बादल छाए हुए थे और हर थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो छोटे से स्टोर रूम की दीवारें थर थरा उठती। बारिश के पहले कतरे जमीन पर गिरते ही छत से एक मखसूस टपकने की आवाज आना शुरू हो गई। ये वही आवाज थी जो पिछले कई मौसमों से मेरा पीछा करती आ रही थी, पहले हल्की फिर मुसलसल और फिर अजियतनाक। मेरे बेटे को आज दिन भर बुखार था और वो मेरे पैरों में कंबल में लिपटा हुआ था। जैसी टपकने की रफ्तार बढ़ी, मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह आज की रात आसान कर दे। लेकिन शायद ये भी आजमाइश की एक और शब्द थी। बारिश की शिद्दत ऐसा ऐसा बढ़ने लगी और फिर वो लम्हा आया, छत के एक कोने से पानी सीधा हमारे बिस्तर पर टपकने लगा। मैंने घबराकर बेटे को उठाया और कंबल समेत कमरे के दूसरे कोने की तरफ सिरक गई। लेकिन वो कोना भी ज्यादा देर तक महफूज ना रहा। पानी दीवारों से रसने लगा और कमरे की ठंडी मटीली फिजा में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। मेरा बेटा कपकपा रहा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने उसे सीने से लगा सख्ती से थाम लिया, मगर उसका गर्म जिस्म और बाहर की सर्द हवा एक अजीब सा तजाद पैदा कर रहे थे। अम्मी पानी गिर रहा है, वो धीरे से बोला। मेरे सर की दीवार हिलने लगी। मैंने कंबल को फैलाया, दीवार की तरफ बेटे को रुख देकर अपनी पीठ बारिश की तरफ कर ली और धीरे से उसके कान में कहा बस थोड़ी देर की बात है बेटा, अभी सब ठीक हो जाएगा। मगर जब पानी ने पूरे कमरे को घेर लिया और हमारा बिस्तर भीग कर नाकाबिले इस्तेमाल हो गया तो मेरे सब्र का बंधन टूट गया।
میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ایک چادر اوڑھی اور ننگے پاؤں صحن عبور کر کے بھائی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہاتھ بار بار دروازے پر پڑ رہے تھے، آواز رندی ہوئی تھی، بھائی دروازہ کھولو، بچہ بھیگ رہا ہے۔ خدا کے لیے اندر سے آہٹ سنائی دی۔ دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ شاید اب دروازہ کھلے گا، شاید بھائی آج اپنے دل کی آواز سنے گا۔ مگر اگلے لمحے بھابھی کی آواز گونجی، تیز کٹیلی اور ظالم، مت کھولو، اس گن کو باہر ہی رہنے دو، جو اپنے نصیب کا بوجھ ہے وہ خود ہی سے۔ دروازہ بند رہا، خاموشی نے میرے سینے میں گھٹنے لگے، درد کو اور بڑھا دیا۔ میرے ہاتھ دروازے پر ساکت رہ گئے، بیٹے کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کا ننھا جسم میرے بازوؤں میں تھر تھر کانپنے لگا۔ امی مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، بارش میرے اوپر گر رہی تھی، چادر گیلی ہو چکی تھی اور میں بیٹے کو سینے سے لگا کر اس کی کپ کپاہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ چیخ کر آسمان سے پوچھوں، آخر کب تک یہ اذیت؟ مگر میرے لب بند تھے اور آنکھیں بھیگی ہوئی۔ کچھ دیر بعد بیٹے نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے جسم کی لرزش آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور وہ میری گود میں جیسے نیم بے ہوشی میں چلا گیا۔ میری سانس رکنے لگی، میں نے فوراً اس کا چہرہ تھاما، اسے جھنجھوڑا، بیٹا بات کرو، آنکھیں کھولو۔ اس نے ہلکی سی آہ بھری اور کمزوری سے میری طرف دیکھا۔ امی میں ٹھیک ہوں، بس سونا ہے۔ میری چیخ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اسے زور سے لپٹا لیا، اپنے کندھے سے اس کا چہرہ ڈھانپا اور آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر صرف اتنا کہا، اے میرے رب، بس ایک رات کی چھت دے دے، ایک رات، میرا بچہ مر جائے گا۔ مگر اس رات نہ دروازہ کھلا، نہ چھت ملی اور نہ ہی کوئی ہمدرد ملا۔ صبح جب آسمان صاف ہوا اور سورج کی ہلکی روشنی صحن میں پڑی، تب دروازہ کھلا۔ بھائی نے دروازے سے جھانک کر ہمیں دیکھا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ بھابھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دیکھا، جیسے بچپن میں کیچڑ میں کھیلتی تھی ویسے ہی قسمت بھی اسی کیچڑ میں ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بیٹے کو اٹھایا، کمرے میں واپس آئی اور دل میں سوچا اب کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی، اب صرف اللہ کو پکاروں گی۔ صبح کے دھندلکے نے جب آسمان پر ہلکی سی روشنی بکھیری، تب بھی میرے کمرے کی دیواروں پر نمی جمی ہوئی تھی، چادر اب بھی گیلی تھی اور میں بیٹے کو اس میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھی، جیسے اپنے آپ کو اس دنیا سے بچا رہی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، پیشانی پر پسینہ، ہونٹ خشک اور آنکھیں بند، مگر نیند میں نہیں، بخار میں۔ میں اس کے بال سولا رہی تھی اور دل کے اندر سے بے اختیار ایک دعا بار بار نکل رہی تھی، یا اللہ اسے بچا لے، تو نے ہی مجھے ماں بنایا، تو ہی اب میری ممتا کا محافظ ہے۔ رات جو تھی وہ کٹ گئی، وہ جسمانی اذیت سے زیادہ روح کا امتحان تھی۔ بیٹے کا جسم گرم تھا اور میرا دل ٹھنڈا۔ میں بار بار اس کی سانس چیک کرتی، نبض دیکھتی اور خود کو تسلی دیتی کہ ابھی زندہ ہے، لیکن یہ تسلی لمحہ بہ لمحہ بکھرتی جا رہی تھی۔ اسی بیچ صحن میں آہٹ ہوئی، میں نے دروازے کی درز سے دیکھا، بھائی دبے پاؤں چلتا ہوا سٹور روم کے قریب آیا۔ دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے دروازہ کھولا، میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں رات بھر کی نمی ابھی باقی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا اور آہستہ سے کہا، ہدیہ، اسے دوا دے دو، بھابھی کچن میں ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی اور کچھ گولیاں تھیں۔ میں نے وہ چیزیں لے لیں اور بغیر کچھ کہے بیٹے کو دوا پلانے لگی۔ دوا پلانے کے دوران میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن بیٹے کے ہونٹوں پر تھوڑی حرکت آئی، جیسے اس نے کچھ نگلا ہو یا شاید میری دعا قبول ہونے لگی ہو۔ بھائی پاس بیٹھ گیا، میری طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، ہدیہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں تم بہت کچھ سہ رہی ہو، لیکن یہ گھر بھابھی کا ہے، میرے بس میں نہیں کہ تمہیں الگ جگہ دوں۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہی بھائی جس کی انگلی پکڑ کر میں بچپن میں چلنا سیکھتی تھی، آج میرے سامنے شرمندہ بیٹھا تھا۔ میں نے بہت کچھ کہنا چاہا پر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ آنکھوں سے دو موٹے آنسو ٹپکے اور بیٹے کے ہاتھ پر جا گرے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب نہیں سہنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہوں ہدیہ۔ میری آواز ٹوٹی پھوٹی سے نکلی، آپ مجبور ہیں، لیکن میں تو ماں ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، صرف صبر ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں اور کہا، بس خاموشی سے گزار لو، اللہ بہتر کرے گا۔ خاموشی، یہی تو وہ دوا تھی جو سب مجھے دیتے آئے تھے۔ خاموشی کی دوا، ہر درد کا علاج، ہر آنسو کی مرہم، صرف خاموشی۔ بھائی تھوڑی دیر بعد اٹھ گیا، دروازہ کھول کر دبے قدموں واپس چلا گیا، جیسے آیا ہی نہ ہو۔
میں بیٹھے بیٹے کو گود میں لیے وہیں زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دوا کے بعد وہ تھوڑا بہتر محسوس ہو رہا تھا، مگر بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور خود سے لپٹا لیا۔ دل میں ایک ہی فکرہ گردش کرتا رہا، میری ممتا میرا ایمان ہے اور میری خاموشی میرا ہتھیار۔ صبح ہو چکی تھی پر میری رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دھندلے سورج کی کرنیں درد سے اندر آ رہی تھیں۔ یا اللہ، تو نے سنا نا، میرا بھائی خاموش رہا۔ یہ دنیا اندھی ہے لیکن تو سب جانتا ہے، تو ہی میرے بیٹے کا رب ہے، تو ہی مجھے ماں بنایا۔ اب تو ہی میرے صبر کو قبول فرما۔ میرے آنسو مسلسل بہتے رہے، خاموش بے آواز لیکن گواہی دیتے ہوئے کہ ہدیہ اب بھی زندہ ہے، اب بھی صبر کر رہی ہے اور اب بھی دعا مانگ رہی ہے۔ رمضان آ چکا تھا، وہی مہینہ جسے رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، مگر میرے لیے یہ مہینہ بھی صبر اور خاموشی کا ایک اور باب تھا۔ گھر میں ہلچل سی تھی، بھابھی روزے رکھ رہی تھی، افطاری کے لیے روز طرح طرح کے پکوان تیار ہوتے۔ میلاد کی تیاریاں بھی زوروں پر تھیں، دور و دیوار کو کپڑوں سے سجایا جا رہا تھا، صحن دھویا جا رہا تھا، چمچماتی پلیٹیں الماری سے نکال کر پالش کی جا رہی تھیں، اور ان تمام تیاریوں میں صرف ایک ہی جوڑی ہاتھ مصروف تھے۔ میرے بھابھی نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا، آج میلاد ہے اور تمہیں سارے کام کرنے ہیں، کوئی کمی رہ گئی تو سب کے سامنے شرمندہ کر دوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا۔ یہ اب میرے معمولات میں شامل ہو چکا تھا۔ دن بھر میں نے صفائیاں کی، شربت تیار کیا، دہی بلے پھینٹے، فروٹ چاٹ میں سیب اور کیلے کاٹتی رہی، چکن فرائی کے لیے مسالے تیار کیے، اور جب سالن پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تب میرا بیٹا سین میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پورے دن کا بھوکا تھا، اس کا روزہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ روزے کی طرح دن گزار رہا تھا، کیونکہ گھر میں اس کے لیے کوئی چیز ویسے بھی موجود نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جب وہ ناک سکیڑ کر سالن کی خوشبو سونگھنے لگا تو میرا دل کانپ گیا۔ وہ شیشے کے پیالے کو دیکھتا، پھر میری طرف، اور پھر دھیرے سے بولا، امی میں بھی بوٹی کھاؤں گا نا؟ میں وہیں رک گئی، جیسے کسی نے مجھے ساکت کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ میں دہی بلے کی کٹوری تھی جو لرزنے لگی۔ میں نے جلدی سے نظریں چرائی اور آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا ضرور، تم ضرور کھاؤ گے۔ لیکن میں جانتی تھی وہ جھوٹ تھا۔ میلاد کی محفل کے دوران میں نے چپ چاپ خدمت انجام دی، کوئی مجھے سلام بھی نہ کرتا، جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ افطاری کا وقت قریب آیا۔ بھابھی نے بڑے اہتمام سے دسترخوان سجایا، کباب، سموسے، پکوڑے، پھل، شربت، کھجوریں، سب کچھ بڑے سلیقے سے رکھا گیا۔ میں نے سب مہمانوں کو پانی اور شربت دیا۔ تب بھابھی نے مجھے آواز دی، تم اپنے کمرے میں جا کر افطاری کر لو، یہاں مت بیٹھنا۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر ڈالی اور پھر اپنے بیٹے کے زرد چہرے کی طرف، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر سٹور روم کی طرف چل دی۔ وہاں پرانی چادر کے اوپر ایک پلیٹ رکھی تھی، ایک سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی۔ میں نے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، وہ روٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر میرے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک نوالا بنایا اور پوچھا، امی بوٹی نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا، نہیں بیٹا، آج سے روٹی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک نوالے کو گھورتا رہا، پھر روٹی کھانے لگا۔ میں نے گلاس کا پانی پیا اور لبوں پر زبردستی مسکراہٹ لے آئی، لیکن دل میرا اندر سے جل رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں آذان کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے لب خاموش تھے مگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا رمضان ہے، تیرا یہ پاک مہینہ ہے، تو رحمتوں والا ہے، بخشش والا۔ کیا میری جھولی میں صرف یہ روٹی ہے؟ کیا میرے بیٹے کے نصیب میں صرف سوال ہے؟ کب تک اسے خوشبو سونگھ کر جینا ہوگا؟ کب تک میرے حصے میں تذلیل آئے گی اور ان کے لیے جشن؟ میرا بیٹا میرے کندھے سے لگ کر سو گیا۔ میں نے اسے لپیٹا، چادر اڑائی اور خود خاموش بیٹھی رہی۔ کمرے کی چھت سے روشنی کی ایک کرن اندر آ رہی تھی جو میرے بیٹے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کرن میرے لیے امید کا استعارہ تھی، شاید اندھیروں میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روشنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، ہدیہ دعا کرو، یہ لمحے ہمیشہ کے لیے نہیں، تمہاری قربانی، تمہاری خاموشی ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ عید سے ایک دن پہلے کی شام تھی، گھر میں تیاریاں جاری تھیں، مہمانوں کے لیے قالین دھوئے جا رہے تھے، کچن سے سیویاں اور زردے کی خوشبو آ رہی تھی اور بھابھی خوشی خوشی کپڑوں کو استری کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج کا دن ذرا نرم گزرے گا، شاید آج میری قسمت بھی عید کی کوئی رمق دکھا دے، لیکن تقدیر کی چال کچھ اور تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب بھابھی نے مجھے سٹور روم میں بلایا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے کوئی جیت کا اعلان کرنے لگی ہو۔ میں نے آنکھوں میں سوال لیے خاموشی سے اسے دیکھا، ہدیہ
اس نے نرمی سے لپٹی تلخی سے کہا، عید والے دن تمہارا نکاح میرے بھائی سے ہوگا، میں اس گھر میں تمہاری ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتی۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا بھائی وہی جس نے… میرے الفاظ مکمل نہ ہو سکے۔ ہاں وہی بھائی۔ بھابھی نے درمیان میں بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم زیادہ نخرے نہیں کر سکتی، اس گھر میں رہنا ہے تو اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں ساکت رہ گئی، نہ انکار کی ہمت نہ حامی بھرنے کا ظرف، بس آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا میری عزت کا مول اب اتنا رہ گیا ہے؟ بھائی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس امید پر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن فون اٹھانے کے بعد اس کی بے بس آواز سنائی دی، ہدیہ جو بھابھی کہہ رہی ہے وہی بہتر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ میری سانس رک گئی۔ میرا وہ بھائی جو بچپن میں میری گڑیا کے لیے بھی لڑ جاتا تھا، آج میری عزت کا سودا خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود مڑ گئے۔ میں نے سٹور روم میں آ کر وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور زبان بار بار ایک ہی فریاد کر رہی تھی، یا اللہ تو نے مجھے ماں بنایا، بیوی بنایا، بہن بنایا، اب تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ میں تیری بندی ہوں، تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جاؤں گی۔ اے میرے رب تو ہی فیصلہ فرما۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو مصلے کو بھگونے لگے، دل بے چینی سے تڑپ رہا تھا۔ بیٹا کونے میں سویا ہوا تھا اور میں اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی صرف ایک دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ عزت بھی تیری نعمت ہے اور سزا بھی تیرے اختیار میں، مگر تو تو رحمان ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اسی لمحے صحن سے بھابھی کی چیخ سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھی کوئی اور بات ہوگی، لیکن پھر ایک شور سا اٹھا، حادثہ ہو گیا ہے، میرا بھائی۔ میرے قدموں میں لرزہ آ گیا۔ میں باہر نکلی تو بھابھی زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی، فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے منہ سے صرف یہی نکل رہا تھا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں ٹانگیں اس کی کٹ گئیں، وہ معذور ہو گیا ہے۔ میرے گرد جیسے دنیا رک گئی ہو۔ میں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل کے اندر سے ایک کپ کپاتی سانس نکلی۔ میری دعا، میری فریاد سنی گئی۔ بھابھی کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، اس عورت کا سایہ میرے بھائی پر پڑا، اسی نے بد دعا دی، اسی کی نحوست ہے۔ لیکن میں جانتی تھی میں نے بد دعا نہیں دی تھی، میں نے بس اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور رب العزت نے میری فریاد کو سن لیا تھا۔ اس رات سٹور روم میں اندھیرا تھا، خاموشی تھی، لیکن میرے دل میں پہلی بار ایک روشنی جاگی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تیری رحمت نے مجھے بچا لیا، اب مجھے کوئی خوف نہیں، تو میرے ساتھ ہے، تو میرے بیٹے کا سہارا ہے، تو ہی میرا ولی ہے، میرا محافظ ہے، میرا رب ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، لیکن ان میں دکھ نہیں تھا، سکون تھا، ایک ایسی تسلی جو دنیا کی کسی دوا میں نہیں، بس اللہ کے فیصلے میں ہوتی ہے۔ بھابھی کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے، عید کے دن تمہارا نکاح میرے بھائی سے ہوگا، ورنہ اپنا بستر باندھ کر نکل جاؤ۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ دھمکی تھی، اور یہ دھمکی کسی اور نے نہیں، اس عورت نے دی تھی جس کے گھر میں میرا بچہ 2 سال سے بھوکا سوتا تھا، جس کی چھت کے نیچے میں نے اپنی ساری جوانی آنکھوں سے بہا دی تھی۔ میں مصلے پر بیٹھی تھی، دل میں ایک طوفان تھا اور زبان سے نکلتی دعا اتنی خاموش کہ صرف میرا رب ہی سن سکتا تھا، یا اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تو ہر حال سے واقف ہے، میں تیری بندی، تیری مخلوق، بس آج ایک ہی دعا ہے، مجھے رسوائی سے بچا لے، میرے رب تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ میرے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہری کھائی کے کنارے کھڑی ہوں اور نیچے صرف اندھیرا ہے۔ میں نے ماضی کو سوچا، شوہر کا اچانک چلا جانا، سسرال کے دھکے، ماں باپ کا نہ ہونا اور بھائی کا خاموش تماشائی بن جانا۔ اب اگر بھابھی نے نکاح کی شرط رکھ دی ہے تو میں کہاں جاؤں؟ کون بچائے گا مجھے؟ میرے اللہ تو نے حضرت مریم کی عزت بچائی، تو نے یوسف کو قید سے نکالا، مجھے بھی بچا لے، بس تو ہی بچا سکتا ہے۔ نماز ختم کر کے میں نے مصلی لپیٹا، بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے باہر صحن سے ایک شور اٹھا۔ پہلے تو خیال ہے کہ مہمان آ گئے ہوں گے یا شاید افطاری کا وقت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخ گونجی، حادثہ ہو گیا، میرا بھائی، میرا بھائی۔ میں ہڑبڑا کر دروازے کی طرف بڑھی، دل دھڑکنے لگا، قدم بے ترتیب ہو گئے۔ بھابھی زمین پر بیٹھ کر زور زور سے سینہ پیٹ رہی تھی اور فون کان سے لگائے مسلسل چیخ رہی تھی،
کہا تھا نہ جائے گا، میں نے کہا تھا کہ ابھی مت نکلو، دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، معذور ہو گیا ہے، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ وہی بھائی تھا جسے نکاح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، وہی شخص جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اب وہ زندگی بھر کے لیے دوسروں کا محتاج بن چکا تھا۔ بھابھی روتے روتے مجھ پر چڑھ دوڑی۔ یہ سب تیری نحوست ہے، تیری بد دعا لگی ہے میرے بھائی کو۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں کہا، نہیں، یہ بد دعا نہیں، یہ انصاف ہے۔ یہ اس ماں کی فریاد کا جواب ہے جو روز بیٹے کے لیے سوکھی روٹی میں دعا شامل کر کے دیتی تھی۔ یہ اس خاموشی کا صلہ ہے جو میں نے تیرے تانوں، ظلم اور تحقیر پر اختیار کی۔ بھائی دوپہر کو گھر آیا تو اس کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور شرمندگی کا عجب امتزاج تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہ نکلے۔ میں نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اب کچھ مت کہو، اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی کو نکاح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اب عزت بچ گئی ہے۔ بھابھی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ میری خاموشی، میرے صبر اور میرے آنسوں نے جو فریاد کی تھی وہ عرش پر سنی گئی تھی۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ پہلی بار لگا کہ میں ہار کے بھی جیت گئی ہوں۔ اس رات جب سب سو گئے، میں نے پھر وضو کیا، مصلی پر بیٹھی اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اے میرے رب، تو نے میری فریاد سن لی، تو نے وہ راستہ بند کر دیا جو ذلت کی طرف جاتا تھا، تو نے مجھے وہ طاقت دی جس کی میں خود طلبگار نہ تھی۔ اب مجھے تیری رضا چاہیے۔ میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکے ہیں لیکن دل میں شکر کی ایک ندی بہہ رہی ہے۔ تو نے مجھے بے سہارگی میں بھی سہارا دیا، تو نے میری خاموشی کو طاقت بنایا۔ تو میرا رب ہے اور یہی میرا فخر ہے۔ بھابھی کی چیخیں اب بھی گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ منحوس ہے، اسی کے سائے سے میرے بھائی پر قیامت آ گئی، اس عورت کی بد دعا لگی ہے ہمیں۔ لیکن اس شور میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک سکون تھا، ایسا سکون جو صرف سجدوں کے بعد ملتا ہے جب انسان خود کو مکمل رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ بھابھی کی آنکھوں میں اب وہ غرور نہیں رہا تھا، وہ تلخی نہیں، وہ طنز کے تیر نہیں۔ اب وہ میری طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تھی اور جب میں سہن ہوتی تو وہ ٹوکنے کی بجائے کہہ دیتی، رہنے دو ہدیہ، میں خود کر لوں گی۔ اب وہ روزانہ میرے بیٹے کے لیے کبھی دلیا کبھی دودھ بھیج دیتی۔ شاید اب اسے میری خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا، یا شاید میرے رب کی طاقت نے اسے جھکا دیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی یہ دنیا کی تبدیلی میرے لیے نہیں، میرے رب کے فیصلے کے تحت آئی ہے۔ اب جب وہ نرمی سے بات کرتی تو میں جواب دے دیتی، لیکن دل میں ایک عجیب سی دوری محسوس ہوتی تھی، جیسے میرا تعلق اب صرف ایک ہی در سے جڑا ہو، اللہ کا در۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ عزت صرف انسان نہیں دیتا، عزت وہی بچاتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کی تقدیر ہے۔ میرے بیٹے کے چہرے پر اب زندگی کی ہلکی سی چمک تھی اور میرے دل میں رب پر یقین مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ جس کے پاس دنیا کے سہارے نہیں ہوتے، اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ظلم دیر پا نہیں ہوتا اور ماں کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہدیہ کی خاموشی، صبر اور توکل نے ثابت کر دیا کہ عزت، حفاظت اور انصاف صرف اس رب عظیم کے ہاتھ میں ہے جو اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔